تو اس کو ماہ رمضان کو اللہ نے اتنی فضیلت عطا فرمائی کہ جو آدمی نفل ادا کرتا ہے اللہ اس کو فرض کا اجر عطا فرماتے ہیں، اور جو آدمی فرض ادا کرتا ہے اللہ اس کو 70 فرضوں کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، تو اللہ پاک فرماتے ہیں ماہ رمضان کا مہینہ جہاں اللہ اتنی بڑی نیکیاں عطا فرماتے ہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ ماہ رمضان کو اتنی فضیلت ملی، آدمی نفل ادا کرے اللہ فرض کا اجر عطا فرماتے ہیں، آدمی ایک فرض ادا کرے اللہ 70 فرضوں کا کیا کرتے ہیں؟ اجر عطا فرما دیتے ہیں۔ فرمایا آخر ماہ رمضان کو اتنی فضیلت جو ملی ہے، کسی روزہ دار کا آدمی روزہ افطار کرائے، روزہ رکھنے والے جتنا اجر اللہ روزہ افطار کرانے والے کو عطا فرما دیتے ہیں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ ماہ رمضان کو اتنی فضیلت کیوں ملی ہے؟ تو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ماہ رمضان کا مہینہ ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ نے اپنا مقدس قرآن اتارا۔ ماہ رمضان میں کیا ہوا ہے؟ اللہ کا قرآن آیا ہے، اس لیے معلوم ہوا جس مہینے میں قرآن آیا وہ مہینہ سب مہینوں سے افضل، جس شب میں قرآن آیا وہ شبینہ ساری راتوں سے اعلیٰ، اور جس مہینے میں قرآن آیا وہ مہینہ سب مہینوں سے اعلیٰ، اور جس سینے میں قرآن آیا وہ سینہ سب سینوں سے اعلیٰ، اور جس مدینے میں قرآن آیا وہ مدینہ سارے شہروں سے اعلیٰ۔ معلوم ہوا یہ رمضان کو شانیں جو ملی ہیں، عظمتیں ملی ہیں، یہ ساری کی ساری برکتیں اس لیے ہیں کہ اللہ نے اپنا مقدس قرآن اتارا ہے۔ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن 2 سفارش کرنے والے ایسے ہوں گے جن کی اللہ سفارش کو رد نہیں کریں گے بلکہ قبول ہی فرمائیں گے۔ ان کی سفارش کو اللہ قبول فرمائیں گے، رد نہیں فرمائیں گے۔ جس کے حق میں وہ 2 سفارشی کیا کریں گے؟ سفارش کریں گے۔ ایک کیا ہے؟ ایک ہوگا قرآن۔ قرآن کہے گا یا اللہ یہ بندہ تیرا میرے ساتھ محبت کرتا رہا، میری تلاوت کرتا رہا، تراویح میں مجھے سنتا رہا، قرآن کی تلاوت کرتا رہا، اور قرآن کہے گا یا اللہ میں اس تیرے بندے کی سفارش کرتا ہوں، اس کو کیا کر؟ اس کو جنت میں جگہ عطا فرما۔ تو اللہ قرآن کی سفارش کو کیا کریں گے؟ قبول فرمائیں گے۔ ماہ رمضان کو اتنی عظمت اس لیے ملی ہے کہ اللہ نے ماہ رمضان میں اپنا مقدس قرآن اتارا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا اے میرے کلیم 40 روز تک موسیٰ علیہ السلام خلوت میں رہے، اللہ کی عبادت کرتے رہے، اللہ نے ان کو تورات عطا فرما دی۔ عیسیٰ علیہ السلام 40 روز پر خلوت میں رہے، اللہ کی عبادت کرتے رہے، اللہ نے ان کو انجیل عطا فرما دی۔ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 30 روز تک غار حرا میں رہے، اللہ سے ہم کلام ہوتے رہے، اللہ کا ذکر کرتے رہے، اللہ کی یاد کرتے رہے، اللہ نے اپنا مقدس قرآن اتارا۔ اللہ نے ہمارے پیارے پیغمبر پر کیا اتار دیا؟ مقدس قرآن اتار دیا کہ یہ قرآن اتنی بابرکت کتاب ہے، اتنی اعلیٰ کتاب ہے، تو قرآن کہتا ہے کہ قیامت والے دن جو مجھے پڑھے گا، جو میری قدر کرے گا، جو قرآن کی زیارت کرے گا، قرآن کو دیکھ کر پڑھے گا، قرآن کو سنے گا، قیامت والے دن یہ قرآن اپنے پڑھنے والے کی سفارش کرے گا۔ اور میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے قرآن کی سفارش کو ضرور ہی قبول فرمانا ہے، اور جس کی قرآن سفارش کر دے گا اللہ اس کو کیا کریں گے؟ اس کی سفارش کو قبول فرمائیں گے۔ آج ہمارے پاس قرآن موجود ہے تو ہم قرآن سے کیا کریں؟ محبت کریں، قرآن کی کیا کریں؟ تلاوت کریں، قرآن کو پڑھیں،
اور یہ قرآن قیامت والے دن آدمی کی سفارش کرے گا، آدمی کو جنت میں جگہ دلوائے گا۔ فرمایا کہ قرآن جب آدمی فوت ہوتا ہے، یہ قبر میں قرآن جاتا ہے آدمی کے ساتھ، اور فرشتے جو آتے ہیں نا حساب کے لیے، تو قرآن کہتا ہے ایک طرف ہو جاؤ، میں اس کا ساتھی ہوں، یہ میری تلاوت کرتا رہا، میرے ساتھ محبت کرتا رہا، مجھے پڑھتا رہا ہے، اس لیے تم، وہ فرشتے کہتے ہیں ہم نے حساب لینا ہے، وہ کہتے ہیں ایک طرف ہو کر کے حساب لے۔ تو قرآن قبر میں بھی ساتھ، حشر میں بھی ساتھ، اور جب قیامت کا دن ہوگا آدمی کے نامہ اعمال میں بیٹھ کر آدمی کے نیکیوں کا پلڑا وزنی کرائے گا، اور اس کے بعد جنت میں آدمی کو پہنچائے گا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم قرآن سے یاری لگائیں، ہم قرآن سے کیا کریں؟ محبت کریں، قرآن کو پڑھیں، قرآن اپنے بچوں کو پڑھائیں۔